جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ لوگوں کے سوالات, علماء کرام کے جوابات. وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, اس لیے بغیر کسی تمہید کے بس میں سوالات کی جانب بڑھتا ہوں. قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب, مفتی عامر صاحب, مفتی سہیل صاحب, مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اجازت دیجیے, بسم اللہ کریں. چلائیں جی, پہلا سوال چلائیں. میرا سوال آپ سب سے یہ ہے کہ کیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کمپنی کے شیئرز بائی سیل کرنا صحیح ہے, اور کیا بینک کے شیئرز بائی سیل کرنا صحیح ہے, کیونکہ بینک میں سب کچھ انٹرسٹ پہ ہوتا ہے, تو کیا بینک کے شیئرز بائی سیل کرنا جائز ہے اسلام میں؟ ٹھیک ہو گیا. اسٹاک ایکسچینج میں بطور مجموعی کسی کمپنی کے شیئرز خریدنا اور بیچنا, اور بطور خاص انہوں نے بینکس کا پوچھا ہے کہ بینکس کے شیئرز خریدنا اور بیچنا یہ جائز ہے یا نہیں مفتی عامر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ایک پہلے ہمارے یہاں پہ شریعت میں ایک ہوتا تھا مشارکہ, یعنی پارٹنرشپ. صحیح. تو اب پہلے کے طرح جو ہے وہ چھوٹے لیول پہ نہیں, بڑے لیول پہ جو تجارت کی جاتی ہے نا, جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں جو ہوتی ہیں اس میں بہت سارے پارٹنرز ہو جاتے ہیں. تو اب اس کا پارٹنرشپ کا تو اسلام میں باقاعدہ تصور موجود ہے. یہ شیئرز دراصل پارٹنرشپ کے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے نا. تو اس کا تصور بیسیکلی موجود ہے, لیکن یہ جس طرح سے انہوں نے سوال کیا, اور ہمارے یہاں پہ جو ٹریڈنگ ہوتی ہے نا, اس میں بینک کے تھرو جب آپ خریدتے ہیں فرسٹ ٹائم, وہ بالکل درست ہوتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس میں باقاعدہ ایک کمپنی کے پیچھے مطلب جو اس کی لائبلٹیز ہوتی ہیں, جو اس کی ورتھ ہوتی ہے, اس کے مطابق اس کے شیئر جو ہے وہ سیل ہوتے ہیں, اور جینون اس کے جو ہے وہ ریٹ چل رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. بعد میں عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ اسپیکولیشن پہ چل رہی ہوتی ہے, یعنی بس ہواؤں میں باتیں ہوتی ہیں اور شیئرز اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے. تو اس وجہ سے اسپیکولیشن کی وجہ سے شریعت میں بہت بڑا کلام ہے کہ مطلب ایک چیز کی ایکچول ورتھ ابھی اتنی ڈاؤن نہیں ہے اس کمپنی کی, لیکن جو ہے وہ ایک خبر آئی تھی جو ریاست کے لیے, ملک کے لیے نیگیٹو تھی, آپ نے اس کے ریٹ گرا دیے. اسی طریقے سے ایک خبر آئی تھی جو اچھی تھی, آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ریٹ بڑھا دیے. تو یہ جو اسپیکولیشن کے اوپر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے, شریعت اس کو پسند نہیں کرتی, اس میں بہت زیادہ غرر ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ شیئرز کو ہولڈ کرنے کے لیے باقاعدہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ پوری رقم تو دیتے نہیں ہیں, اب جب لاس میں جا رہی ہے تو آپ جو ہے وہ اس میں بورو کرتے ہیں, باقاعدہ جو ہے وہ آپ بینک سے لون لے رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ سسٹین کر سکیں. تو یہ لون لینا, اس کے اوپر ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ سود انٹرسٹ پے کرنا, یہ سب ناجائز ہوتا ہے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ بڑے محتاط طریقے سے لمیٹڈ کمپنی کے اندر یا تھرو بینک کے جائز ہوتا ہے, باقی عمومی طور پہ زیادہ تر جو طریقہ ہوتا ہے غیر محتاط, اور مارکیٹ میں بس اسپیکولیشن پہ شیئرز بڑھ رہے ہیں اور وہ نفع جو ہے وہ لین دین ہو رہا ہے, وہ ناجائز ہوتا ہے. یعنی اس ڈیفینیشن کے تحت جو طریقہ رائج الوقت ہے اس کے حساب سے 90-95% تو پھر ڈس الاؤ ہو گیا نا, 50%. اچھا قبلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن کمپنیوں کا کاروبار ٹھیک ہے, ان کمپنیوں کا اسٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹڈ ہونے کے بعد لوگوں کا شیئرز لینا بیچنا وہ بھی درست ہوگا. بینک کے تھرو جب یہ کام ہوتا ہے تو بینک ایک ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے, یعنی اس کے ذریعے سے اسٹاک ایکسچینج کے جو شیئرز ہوتے ہیں کمپنی کے وہ فلوٹ ہوتے ہیں, اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب آگے بڑھ کر لوگ مارکیٹ کے اندر اپنے شیئرز وغیرہ خریدتے ہیں بیچتے ہیں, اس کے اندر بھی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اپنا ایک میکینزم ہے. اس کے تحت اگر وہ شیئرز کی قیمت بڑھتی ہے تو بھی ٹھیک ہے, گھٹتی ہے تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر اسپیکولیشن ہوتی ہے تو اس چیز کو ریاست کو دیکھنا ہے, لیکن یہ کہ بہرحال عمومی طور پر لوگوں کے لیے لینا دینا بالکل ٹھیک ہے. اور جو آپ نے کہا جس کمپنی کا اپنا قیام حلال ہے اس کا شیئر خریدنا بھی حلال ہے, تو اس ڈیفینیشن میں بینک کہاں آئے گا؟ مثال کے طور پر بینک کا شیئر خریدنا جائز ہوگا؟ بینک کے شیئرز کے اوپر کلام ہے ڈیفینیٹلی, اس لیے کہ اس کا انٹرسٹ سے ریلیٹڈ کام ہے, لہٰذا اس کے اوپر جائز ہونا بہت مشکل ہے. لیکن جیسے اور اس کو پھیلا لیں, مثال کے طور پر کوئی کمپنیاں شراب بیچنے کا وہ تو کام بات ہی کرتی ختم ہو گیا. وہ پاکستان میں اس طرح سے اسٹاک ایکسچینج میں شاید نہ ہو لسٹڈ کمپنیاں, لیکن یہ کہ دوسرے ممالک میں تو یہ بھی سب کچھ مل جائے گا. تو ان کمپنیوں کا کہ جن کا کام ہی حرام ہے تو ان کے شیئرز لینا دینا بھی حرام ہوگا. لیکن بینک بھی مور اور لیس آپ کہہ رہے ہیں اسی کیٹیگری میں آ جائے گا جس کیٹیگری میں شراب کیٹیگری کے اندر آئے گا, اس لیے کہ بہرحال انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ان کے ٹرانزیکشن. ہمارے یہاں پہ بھی بنیادی شرط یہی ہے کہ پارٹنرشپ یا شیئرز اسی کے لیے جائیں گے جس کمپنی کا کام حلال ہو. صحیح. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ فقہ جعفریہ میں اس حوالے سے بینک والا اور جس کا نیچر ہی جس کمپنی کا حرام کام ہے وہ تو مائنس کر دیں, لیکن نسبتاً اس میں زیادہ وسعت ہے, زیادہ مارجن ہے. اسپیکولیشن کی بنیاد پر جو قبلہ نے ارشاد فرمایا, میں نے استثناء کیا ہے, لیکن وہ یہ الاؤ کر رہے ہیں نا. اسپیکولیشن کے اندر میری گزارش یہ ہے کہ یہ کام پھر ریاست کو دیکھنا چاہیے اسپیکولیشن نہ ہو, لیکن خریدنا بیچنا حرام نہیں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں اناف میں بہرحال وہ حرام ہے جب اسپیکولیشن کی بنا. بالکل صحیح, ایک فرق آ گیا. چلے اگلا سوال چلائے گا.
میرا سوال جی یہ ہے کہ آج کل ایک ٹرینڈ چڑھا ہوا ہے وی لاگنگ اور یوٹیوب کے تھرو ارننگ کا، پیسے کمانے کا. جی ہاں جی ہاں. تو سوال یہ ہے کہ جو وی لاگ کے تھرو آپ پیسے کما رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا یہ ناجائز ہے؟ یہ معصومانہ سوال ہے. مفتی صاحب وی لاگ کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں. بسم اللہ ابھی اس وقت بھی الرحمن سیٹ بھی کما رہے ہیں کچھ لوگ، میں دیکھ رہا ہوں. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں، عام زندگی میں جو کام کرنا جائز ہے اور آپ نے اس کا ویلوگ بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی اگر ارننگ آپ کو مل رہی ہے تو وہ آپ کے لیے جائز ہوگی. صحیح ہے. اور عام زندگی میں جو کام آپ کے لیے ناجائز ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ خواتین کے حوالے سے ہو یا چاہے وہ مردوں کے حوالے سے ہو، اس کی اپنی ویلوگ بنائی یا میمز بنائی یا ریلز بنائی اور اس کی آپ کو ارننگ آ رہی ہے تو وہ ناجائز ہوگی. اور میرا یہاں پر میں سجیسٹ کروں گا کہ ویلوگ کو، یوٹیوب کو یا اس جیسی جو دوسری ایپس ہیں، اس کو کمائی کا ذریعہ بنانے سے بہتر یہ ہے کہ کوئی اپنا بزنس کریں، کوئی اپنا کام کریں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. کہتے جی اس سے اچھا بزنس کیا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ویوز کے چکر میں، ریٹنگ کے چکر میں پھر آپ حد سے گزرتے ہیں، وہ پھر ناجائز ہو جاتا ہے. ہاں 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 جی. کہ پھر آپ کو بس اب چونکہ مرچ مسالہ چاہیے کچھ نہ کچھ، تو پھر یہ نہ ہو. دیکھیں آج کل یوں سمجھ لیں کہ جب آپ یوٹیوب پر یا کوئی ویلوگ بنا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو موضوع یہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنا فرض ہے، کوئی بھی نہیں دیکھے گا. ہاں لیکن آپ نے وہاں پر یہ مینشن کیا نا کہ جی نماز نہ پڑھی جائے، بس پھر آپ دیکھیں. تو موضوع یہ نہیں ہوتا کہ موسیقی سننا ناجائز ہے، کوئی بھی نہیں دیکھے گا. اگر آپ نے اس میں لکھ دیا، مینشن کر دیا کہ موسیقی سننا چاہیے، تو پھر آپ دیکھیں کہ لاکھوں میں، ملینز میں فالوورز آ جائیں گے. تو اسی لیے فالوورز کے چکر میں، ریٹنگ کے چکر میں بعض اوقات حد سے گزرتے ہیں، وہ ناجائز ہوتا ہے. فی نفسی ہی حرام نہیں ہے اگر کسی حرام موضوع پہ نہیں بن رہی تو، لیکن اگر آپ ایک حد کو کراس کر جائیں جس میں پھر آپ جھوٹ کا الزامات کا سہارا لیں تو غلط ہو جائے گا. مناسب، بالکل یہی اس پہ رائے. بنیادی بات وہی ہے کہ جو کام درست ہے اس کی کمائی بھی درست ہے، کام غلط ہے تو کمائی بھی خراب ہو جائے گی. صحیح. لیکن ہماری عوام جو ہے نا، پھر وہ حلال کی طرف نہیں جاتی نا، وہ حد سے گزرتی ہے پھر. ویسے مشاہدہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ مطلب کوئی ایسا درست کام زیادہ تر جو ہو رہا مشاہدہ ہے اس کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل بالکل صحیح بات ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. مفتی صاحب نے ایک بات ذکر کی کہ ان چیزوں کو آپ ایجوکیشن کے لیے یوز کریں نا، تعلیم کے لیے. مطلب آپ اپنے اس میڈیا کے ذریعے، اس میڈیم کے ذریعے معاشرے کی، سوسائٹی کی بہترین عکاسی کریں. یہ آپ کیا کلچر دے رہے ہیں؟ یعنی اس کے اندر اگر آپ گزارش یہ ہے کہ ایک تو دینی پہلو ہو گیا نا اس کا، کہ فقہی مسائل آپ سمجھا دیں، اخلاقیات سمجھا دیں، درس ہو رہے ہیں، تفسیر ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی مجالس ہو رہی ہیں، محافل ہو رہی ہیں، وہ سب بھی نعت ہو رہی ہے، قصائد ہو رہے ہیں، حمد پڑھی جا رہی ہے، تلاوت قرآن، اس کے بھی ملینز آف ویوز مل جائیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ریلیجن سے ہٹ کر بھی اگر آپ جنرل نالج کی بہت ساری چیزیں، جغرافی کے اوپر کلاس چاہیے آپ کو، بہت اچھی اچھی کلاسز وہاں مل جائیں گی. آپ کو کیمسٹری پڑھنی ہے، فزکس پڑھنی ہے، اکنامکس پڑھنی ہے، سائنس پڑھنی ہے، آپ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ واقعاً پڑھنا چاہتے ہیں اور اس وقت آپشن اویلیبل نہیں ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ان آپشنز کی طرف جانے والے سنجیدہ افراد کی تعداد کم ہے، مرچ مسالے کی طرف جانے والے افراد کی تعداد زیادہ ہے. سستی شہرت کے پیچھے لوگ زیادہ بھاگتے ہیں، ورنہ آپ کی ٹرانسمیشن، ARY ڈیجیٹل کی ٹرانسمیشن دنیا نے جو کرنا تھا کیا، لیکن ایک اسموتھ طریقے سے جتنا ممکن ہو سکا. کوئی لڑائی نہیں، کوئی تماشا نہیں. لیکن یہ ثابت ہوا کہ ریٹنگ نے بتایا کہ دنیا میں مثبت لوگ موجود ہیں، قدردان موجود ہیں، اور اتنے ہیں کہ وہ جو سستی شہرت ہے وہ بہت پیچھے رہ گئی. الحمدللہ. آپ ایسی ایپس کو نا ایجوکیشن کا ذریعہ بنائیں، اچھے اخلاق آپ آگے پہنچائیں، دین کی روایات پہنچائیں، وہ بہت اچھی بات ہے. پازیٹیو انرجی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے اور کرتی رہے گی، اس سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. کیا کہنا ہے. بالکل صحیح. ایک سوال چلے گا جناب، ایسے نویسہ بتائیں گے. میرا آپ سے سوال ہے کہ کچھ لوگ نیوز پیپر پڑھتے ہیں واش روم میں یا اسموکنگ کرتے ہیں، تو کیا موبائل بھی واش روم میں یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا آپ جواب دیجیے، پھر اگر وقت بچا تو میں ایک اور سوال بھی کر لوں گا اگر اس کا مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ویسے ایسی کوئی آفت تو آئی ہوئی نہیں ہے کہ واش روم کے اندر بھی موبائل آپ نے دیکھنا ہی ہے. ابھی موبائل کے استعمال کے والے سے بھی ہمارا کلام کئی دفعہ ہو چکا ہے اور آج بھی تھوڑا سا لنک آ ہی گیا اس کے اندر.
تو بڑا عجیب و غریب سا سوال ہے بھائی کا کہ واش روم کے اندر بھی موبائل یوز کر سکتے ہیں, واش روم میں بھی نیوز پیپر پڑھ سکتے ہیں. واش روم کی جگہ پہ واش روم ہی یوز کیا جائے, اور باہر آ کے آپ موبائل کو دیکھ لیں, کوئی وہ ایسی جگہ نہیں ہے. باقی جو ہے وہ یہ کوئی جائز ناجائز والا پہلو تو اس میں ہے نہیں, اخلاقی بات ہے. اخلاقی بات یہ ہے کہ وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ جو ہے وہ موبائل یوز کر رہے ہوں. صحیح, مناسب. جیسے تفنن کے لیے ایک بات عرض کروں کہ جواب تو مفتی صاحب نے دے دیا. موبائل کسی نے کہا کہ بہت ہی شاندار اور بدتمیز ایجاد ہے. یہ واش روم میں, بیڈ روم میں, ہر روم میں گھس گیا, یہ ہر جگہ پہنچ گیا. میں نے آج ہی ایک پوسٹ پڑھی, اس میں یہ جادو کے حوالے سے ایک پوسٹ کسی نے بنائی کہ اس وقت سب سے بڑا جادوگر جو ہے وہ یہ موبائل اور انٹرنیٹ ہے, کہ اس نے ہپناٹائز کر لیا ہے سب کو, اور آدمی اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. چھوٹا ہو, بڑا ہو, بچہ ہو, تھوڑی دیر کے لیے موبائل اگر اس سے دور کر دیا جائے تو ایسا پریشان ہو جاتا ہے جیسے زندگی بالکل اجیرن ہو گئی. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیوز پیپر واش روم میں ہی پڑھنا ہوتا ہے, چین نہیں آتا ان کو, تو نیوز پیپر اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں نام لکھے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے بھی نام آتے ہیں, محمد کا نام بھی آتا ہے, تو وہ انتہائی نامناسب ہے, اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اور اسی طرح فون پہ آپ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کوئی نعت, کوئی کلام, تو یہ ظاہر وہ پھر اس زمرے میں یہ جو دیکھیں بد احترامی کے زمرے میں آتے ہیں. مقدسات جو ہے نا, مقدسات کا احترام تو بہرحال لازم ہے. صحیح. اور جو بھی تھوڑا سا حساس ہوتے ہیں, مقدسات کے احترام کو سمجھنے والے ہوتے ہیں, وہ ایسی حرکتیں حلال حرام کی بحث کو بات کی بات ہے, ویسے ہی ہے نا, وہ تو ایسی حرکتیں کرتے بھی نہیں ہیں. عام طور پر جو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے موبائل میں یہ دیکھنا بھی نہیں ہوتا, نہ ہی ان کے موبائل میں اسکرول کرنے پر یہ چیزیں آتی ہیں, کیونکہ اسکرول کرنے پر وہ چیزیں ریلیٹڈ آتی ہیں, جو آپ کی سرچز ہوتی ہیں نا اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہی وہ شو ہونی ہیں. تو جو ایسے واش روم میں بیٹھ کے اسکرول کرنے والے ہوتے ہیں, ظاہری بات ہے وہاں کو نعت شریف تو آنی نہیں ہے, نہ وہاں کوئی تلاوت آنی ہے. وہ جس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں اسی طرح کی چیزیں ان کو وہاں شو ہونی ہیں. اچھا, بات کرتے ہوئے وہ سلام کریں گے, آپ جواب دیں گے واش روم میں, تو یہ بھی ذرا دیکھا جائے, کیونکہ واش روم میں اگر ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے. تو لہٰذا میں سیانے کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی کام کریں, دو کام نہ کریں. ٹھیک ہے, صحیح. جناب وہ ایک شعر یاد آ گیا, لیکن وہ سنا تو کیا, سنا دیں. دو کام ایک ساتھ کریں, دو کام ایک ساتھ کریں کس طرح کہو, دن بھر کسی کی نوکری, اس پر تمہاری یاد, ہم تو تمہاری یاد میں, ہم تو تمہارے شہر میں برباد ہو گئے. نہیں ویسے یہ نہیں, یہ علماء یہ اس محفل کا شعر نہیں, میں آن لائن سینسر کر دیتا ہوں, میں یہ بیت بازی کے سیگمنٹ سنا دوں گا, یہاں بری بات ہو جائے گی. چل میں یہی آن ایئر سینسر کر کے اس کو میں بریک پہ جاتا ہوں. آپ نے تجسس پیدا کیا ہے. بریک پہ جاتا ہوں. آپ نے فتوے سے